نحمده نسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، آج جو ہمارا سبق ہے آیت نمبر 36 اور 37 سورۃ العنکبوت کی، تو آیت نمبر 36 تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے اس کا لفظی معنی سماعت فرمائیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، واو کا معنی اور، الہ کا معنی طرف۔ مدین ایک قصبے اور ایک گاؤں اور ایک بستی کا نام ہے۔ اخاہم، اخا بھائی کو کہتے ہیں، ہم کا جمع کی ضمیر ہے ان کا بھائی۔ شعیبن، تو شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر مراد ہیں۔ فقالا، قالا کا معنی کہا یا بولا۔ یا قوم، یا کا معنی اے، اور قوم کا معنی قوم۔ اعبد اللہ، اعبدو امر کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے عبادت کرو تم اللہ، اللہ کی۔ ورجل یوم الآخرہ، ورجو کا معنی توقع رکھو، امید رکھو، یقین رکھو۔ الیوم سے مراد دن ہے، الآخرہ پچھلا دن یعنی آخرت کا دن۔ ولا تعصوا، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، مت، تعصوا پھرو، فی الارض، فی کا معنی میں، الارض کا معنی زمین، مفسدین خرابی مچاتے ہوئے۔ اب اس آیت کا با محاورہ ترجمہ سنیے گا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کے پاس ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، پس بولا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، بندگی کرو اللہ کی۔ ورجل یوم الآخرہ، اور توقع رکھو پچھلے دن کی۔ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور مت پھرو زمین میں خرابی مچاتے ہوئے۔ تو ویلا مدین، مدین حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا گیا، اور یہ مدین ایک قصبے اور ایک شہر کا نام ہے، اور آج بھی اسی نام سے یہ شہر موجود ہے۔ شرق اردن کی بندرگاہ معان کے قریب یہ شہر آج بھی کیا ہے موجود ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن مقدس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی مدین کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، تو اس سے بھی یہی بستی مدین مراد ہے جس کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک لقب ہے جس کو علماء مفسرین میں سے علامہ ابن کثیر نے اور بحر محیط نے اور باقی مفسرین نے ذکر کیا خطیب الانبیاء کا۔ اس کے حسن بیان کی وجہ سے اس کو حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا تھا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، قرآن کریم میں کہیں انہیں اہل مدین اور اصحاب مدین کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، اور کہیں اصحاب ایکا کے نام سے انہیں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس قوم کے اوپر جو عذاب آیا اس کے لیے بھی قرآن کریم میں لفظ مختلف ہے۔ کہیں تو لفظ آیا صیحہ کا، اور کہیں لفظ آیا رجفہ کا، اور کہیں لفظ آیا عذاب ذلہ کا۔ تو صیحہ کا معنی چنگھاڑ ہوتا ہے، سخت آواز، رجفہ کا معنی زلزلہ، اور ذلہ کا معنی ذلہ صاحبان کو کہا جاتا ہے۔ تو ہوا یہ، علماء مفسرین بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ دو قومیں الگ الگ تھیں۔ ایک قوم کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا، جب انہوں نے تکذیب کی اس کے اوپر عذاب آیا، اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ پھر دوسری قوم کی طرف بھیجا گیا، اور بعض علماء مفسرین اکرام یہ فرماتے ہیں یہ ایک ہی بستی تھی اور ایک ہی قوم تھی، اور ان کے اوپر کئی طرح کے عذاب آئے۔
اللہ رب العزت نے اس قوم کے اوپر سخت گرمی نازل فرما دی، اور شدید گرمی اور شدید پیاس تھی۔ اچانک ایک بادل آیا جس میں ٹھنڈی ہوائیں تھی، یہ سارے لوگ دوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے، اور جب بادل کے نیچے جمع ہوئے ان کی امید تھی کہ بارش آئے گی، ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، لیکن بادل سے اللہ رب العزت نے آگ برسائی اور زمین سے زلزلہ آیا، اور جبرائیل امین نے ایک چیخ لگائی جس کی وجہ سے ان کے دل بھی جل گئے اور ان کے یعنی کہ اعضام بھی پھٹ گئے، اور یہ زلزلے کے اندر تباہ و برباد ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اسی قوم کا ذکر کیا اور فرمایا فقال یا قوم اعبدوا اللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت یہی تھی، اعبد اللہ، لوگو اللہ کی بندگی کرو، ورجو الیوم الآخرہ، اور ورجو کا معنی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا اور فرمایا وخش الیوم الآخرہ، یعنی آخرت کے دن سے ڈر کر زندگی گزارو، اور اصل مقصد انسان کا یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اللہ کے سامنے جو حاضری دینی ہے اس سے ڈرے۔ اور دوسری آیت فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، فا کا معنی پس، کذبوہ کا معنی جھٹلایا انہوں نے، ہو کا معنی حضرت شعیب علیہ السلام کو، فَأَخَذَت، اور فا کا معنی پس، آخذت کا معنی پکڑا، ہم ان کو یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو، الرجفہ، رجفہ کہتے ہیں زلزلہ کو، فَأَصْبَحُوا، پس ہو گئے، صبح کو ہو کر رہ گئے، جاثمین فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین اوندے پڑے ہوئے۔ فرمایا فَكَذَّبُوهُ، بس جھٹلایا انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے، زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، پس ہو گئے صبح کو، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین اوندے پڑے ہوئے۔ تو رجفہ کا معنی شدید زلزلہ، تو یہاں پر یہی مراد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آواز لگائی جس کی وجہ سے ان کے جگر اور کلیجے پھٹ گئے، پھر زلزلہ آیا اور یہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اور جب صبح ہوئی تو قرآن فرماتا ہے جاثمین، اوندے پڑے ہوئے تھے، یعنی وہ آواز جو چنگھاڑ لگائی اس آواز کی وجہ سے جب جگر پھٹے تھے تو انہوں نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اسی جگہ پہ ان کے اوپر موت آ گئی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کی پچھلی قوموں نے جس جگہ پہ بھی انہوں نے نافرمانی کی ہے، اور جب نافرمانی ان کی حد سے بڑھ گئی تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے قرآن کے قریب آ جاؤ اور اللہ کے قرآن کی خدمت کرو، اس کو سمجھو اور پھر آگے دوسروں کو سمجھاؤ، تاکہ ہم خود بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور ہمارے دوست و احباب قریبی رشتہ دار بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہماری یہ خدمت، ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، اور یہی قرآن کا سننا سنانا ہمارے لیے ذریعہ نجات فرما۔